سنن و نوافل کا بیان۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ سنن موقدہ کا ذکر۔ مسلم و ابو داؤد و ترمذی و نسائی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ اللہ عز و جل کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ تطوع نفل کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اور رکعات کی تفصیل صرف ترمذی شریف میں ہے۔ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ کی روایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ہے کہ جو ان پر محافظت کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبار نجوم فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، اور ادبار سجود مغرب کے بعد کی 2۔ سنت فجر کے فضائل۔ مسلم و ترمذی ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی انہی سے روایت کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جتنی محافظت فرماتے کسی اور نفل نماز کی نہیں کرتے۔ طبرانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے۔ فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کو لازم کر لو، ان میں بڑی فضیلت ہے۔ ابو یعلی بے اسناد حسن انہی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد 3 قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون 4 قرآن کے برابر، اور ان دونوں کو فجر کی سنتوں میں پڑھتے اور یہ فرماتے کہ ان میں زمانہ کی رغبتیں ہیں۔ ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑیں۔ سنت ظہر کے فضائل۔ احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں پر محافظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا۔ ابو داؤد و ابن ماجہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں جن کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ احمد و ترمذی عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ڈھلنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور فرماتے یہ ایسی ساعت ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لہٰذا میں محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل صالح بلند کیا جائے۔ بزار نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ دوپہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز محبوب رکھتے ہیں۔
فرمایا اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس نماز پر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام محافظت کرتے۔ طبرانی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی، اور جس نے عشاء کے بعد 4 پڑھی تو یہ شب قدر میں 4 کے مثل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے مثل۔ سنت عصر کی فضائل۔ احمد و ابو داؤد و ترمذی بافاد تحسین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ ترمذی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ 2 پڑھتے تھے۔ طبرانی کبیر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ دوسری روایت طبرانی کی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں، جس میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی۔ سنت مغرب کے فضائل۔ مرسلن روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے 4 رکعت نیز انہی کی 2 روایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں اتنی بات زیادہ ہے، فرماتے تھے کہ مغرب کے بعد کی دونوں رکعتیں جلد پڑھو کہ وہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔ ترمذی ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کی برابر ثواب دی جائیں گے۔ طبرانی کی روایت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی کی روایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ ابو داؤد کی روایت سے ہے کہ فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں جب تشریف لاتے تو 4 یا 6 رکعتیں پڑھتے۔ مسائل فقہیہ۔ سنتیں بعض مؤکدہ ہیں کہ شریعت میں اس پر تاکید آئی ہے، بلا عذر ایک بار بھی ترک کرے تو مستحق ملامت ہے، اور ترک کی عادت کرے تو فاسق مردود الشہادہ مستحق نار ہے، اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ وہ گمراہ ٹھہرایا جائے گا اور گنہگار ہے اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے۔ تلویح میں ہے کہ اس کا ترک قریب حرام کے ہیں اور اس کا تارک مستحق ہے کہ معاذ اللہ شفاعت سے محروم ہو جائے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ ملے گی۔ سنت مؤکدہ کو سنن الہدیٰ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم غیر مؤکدہ ہے جس کو سنن الزوائد بھی کہتے ہیں، اس پر شریعت میں تاکید نہیں آئی، کبھی اس کو مستحب اور مندوب بھی کہتے ہیں، اور نفل عام ہے کہ سنت پر بھی اس کا اطلاق آیا ہے، اس کے غیر کو بھی نفل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام باب النوافل میں سنن کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نفل ان کو بھی شامل ہے، لہذا نفل کے جتنے احکام بیان ہوں گے وہ سنتوں کو بھی شامل ہوں گے، البتہ اگر سنتوں کے لیے کوئی خاص بات ہوگی تو اس مطلق حکم سے اس کو الگ کیا جائے گا۔ سنت مؤکدہ یہ ہیں: 2 رکعت نماز فجر سے پہلے، 4 ظہر کے پہلے، 2 بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔
4 جمعہ سے پہلے، 4 بعد جمعہ، یعنی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر 14 رکعتیں ہیں، اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز 12 رکعتیں۔ افضل یہ ہے کہ جمعہ کے بعد 4 پڑھے، پھر 2 کی دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ جو سنتیں 4 رکعتی ہیں، مثلا جمعہ و ظہر کی، تو چاروں ایک سلام سے پڑھی جائیں گی، یعنی چاروں پڑھ کر چوتھی کے بعد سلام پھیریں، یہ نہیں کہ 2 رکعت پر سلام پھیریں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو سنتیں ادا نہ ہوئیں۔ یوں ہی اگر 4 رکعت کی منت مانی اور 2 رکعت کر کے 4 پڑھی تو منت پوری نہ ہوئی، بلکہ لازم ہے کہ ایک سلام کے ساتھ چاروں پڑھے۔ جب سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں، اور اس کی مشروعیت کا اگر کوئی انکار کرے، اگر شبہ یا براہ جہل ہو تو خوف کفر ہے، اور اگر دانستہ بلا شبہ ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ ولہذا یہ سنتیں بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہیں، نہ سواری پر، نہ چلتی گاڑی پر۔ ان کا حکم ان باتوں میں بالکل مثل و تر ہے۔ ان کے بعد پھر مغرب کی سنتیں، پھر ظہر کے بعد کی، پھر عشاء کے بعد کی، پھر ظہر سے پہلے کی سنتیں، اور اصح یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے، کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا، جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ پہنچے گی۔ اگر کوئی عالم مرجع فتویٰ ہو کہ فتویٰ دینے میں اسے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو فجر کے علاوہ باقی سنتیں ترک کر سکتا ہے، کہ اس وقت اگر موقع نہیں ہے تو موقوف رکھے، اگر وقت کے اندر موقع ملے پڑھ لے، ورنہ معاف ہے۔ اور فجر کی سنتیں اس حالت میں بھی ترک نہیں کر سکتا۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے، ورنہ نہیں۔ علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھے، اور یہ گمان تھا کہ فجر طلوع نہ ہوئی، بعد کو معلوم ہوا کہ طلوع ہو چکی تھی، تو یہ رکعتیں سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ اور 4 رکعت کی نیت باندھی، اور ان میں 2 پچھلی طلوع کی فجر کے بعد واقع ہوئیں، تو یہ سنت فجر کے قائم مقام نہ ہوں گی۔ طلوع فجر سے پہلے سنت فجر جائز نہیں، اور طلوع میں شک ہو جب بھی ناجائز، اور طلوع کے ساتھ ساتھ شروع کی تو جائز۔ ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت فوت ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اگر وقت باقی ہے بعد فرض کے پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر کے ان کو پڑھے۔ فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی قضا نہیں۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور طلوع سے پیشتر بالاتفاق ممنوع۔ آج کل اکثر عوام بعد فرض فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ پڑھنا ہو تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پڑھے۔ قبل طلوع آفتاب سنت فجر قضا پڑھنے کے لیے حیلہ کرنا، شروع کر کے توڑ دے پھر ادا کرے، یہ ناجائز ہے۔ سنت فجر پڑھ لی اور فرض قضا ہو گئے تو قضا پڑھنے میں سنت کا اعادہ نہ کرے۔ فرض تنہا پڑھے جب بھی سنتوں کا ترک جائز نہیں۔ سنت فجر کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھنا سنت ہے۔ جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں، سوائے سنت فجر کے۔ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اپنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہو تو وہاں پڑھے، اور یہ ممکن نہ ہو تو اگر اندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہو تو باہر کے حصہ میں پڑھے، اور باہر کے حصہ میں ہو تو اندر۔ اگر اس مسجد میں اندر باہر 2 درجے نہ ہوں تو ستون یا پیڑ کی آڑ میں پڑھے، اور اس میں اور صف میں حائل ہو جائے، اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے، اگرچہ صف میں پڑھنا زیادہ برا ہے۔ آج کل اکثر عوام اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اسی صف میں گھس کر شروع کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔
اور اگر ہنوز جماعت شروع نہ ہوئی تو جہاں چاہے سنتیں شروع کرے، خواہ کوئی سنت ہو، مگر جانتا ہو کہ جماعت جلد قائم ہونے والی ہے اور یہ اس وقت تک سنتوں سے فارغ نہ ہوگا تو ایسی جگہ نہ پڑھے کہ اس کے سبب صف قطع ہو۔ امام کو رکوع میں پایا اور یہ نہیں معلوم کہ پہلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری کا، تو سنت ترک کرے اور مل جائے۔ اگر وقت میں گنجائش ہو اور اس وقت نوافل مکروہ نہ ہو تو جتنے نوافل چاہے پڑھے، اور اگر نماز فرض یا جماعت جاتی رہے گی تو نوافل میں مشغول ہونا ناجائز ہے۔ سنت و فرض کے درمیان کلام سے اصح یہ ہے کہ سنت باطل نہیں ہوتی، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافی تحریمہ ہے۔ اگر بیع و شراء یا کھانے میں مشغول ہوا تو اعادہ کرے۔ ہاں سنت بعد یہ میں اگر کھانا لایا گیا اور بدمزہ ہو جانے کا اندیشہ ہے تو کھانا کھا لے، پھر سنت پڑھے، مگر وقت جانے کا اندیشہ ہو تو پڑھنے کے بعد کھائے، اور بلا عذر سنت بعد یہ کی بھی تاخیر مکروہ ہے اگرچہ ادا ہو جائے گی۔ عشاء و عصر کے پہلے نیز عشاء کی بعد 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ عشاء کے بعد 2 ہی پڑھے، مستحب ادا ہو جائے گا۔ یوں ہی ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے کہ حدیث میں آیا ہے جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ علامہ سید طحطاوی فرماتے ہیں کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو اس پر مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے فریق کو راضی کر دے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا۔